بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہزادی کے بھوک کا واقعہ۔ حضرت ربی فرماتے کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں کوفہ کے بازاروں میں ضروریات سامان خریدنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک ویران سی جگہ میں کھچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے تھے چاقو لیے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک جھمبل میں ڈال رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا، یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سپوت ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شاید یہ لوگوں کو پکا کر کھلاتی ہو۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس عورت نے بولا، کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا تو گھر میں چار لڑکیاں نظر آئی جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور اس نے جنبل لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا۔ میں کواڑوں کی درجوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا گھر اندر سے بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے لڑکیوں سے کہا، اس گوشت کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کو کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے ہمارا نہ کوئی معین ہے اور نہ کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مردار گوشت کھانا جائز نہیں۔ عورت کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آن سکی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو کچھ اس نے چھوڑا تھا سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اس درار میں جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربی فرماتے ہیں، اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں لی اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، اور اس میں سے 200 کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر پہنچا دیا، اور یہ سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ربی، اللہ پاک تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں حج کا ثواب عطا کرے، اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تمہیں ظاہر بھی ہو جائے۔ حضرت ربی فرماتے ہیں، حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ میں ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کروا دوں۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو ظاہر ہو گئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگی، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا کیا؟ اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی، انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے کیا؟ مدینہ منورہ میں نہیں تھے کیا؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر کے باب جبرائیل علیہ السلام سے پار ہو کر آ رہے تھے، تب تم نے یہ تھیلی میرے پاس رکھوائی نہیں تھی کیا، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے؟ اس نے کہا، یہ لو اپنی تھیلی واپس۔
حضرت ربی فرماتے ہیں، میں نے اس سے پہلے اس تھیلی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اسی سوچ میں جاگتا رہا، آخر یہ قصہ کیا ہے؟ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربی بن سلیمان، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کرے کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے، جب تو نے اس عورت پر، وہ جو میری اولاد میں سے تھی، خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم و بدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے بدلا دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیہ تجھے عطا کی۔ حضرت ربی فرماتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیہ موجود تھی۔ دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں، جو میرے بندوں کی مدد کرتا ہے، جو میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے، میں اسے اس کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔